الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، جس مالک ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر جمع فرمایا. لاکھوں درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے وہ ہے رضاعت کے بیان کے متعلق. اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہارے وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم المسۃ والمسۃان، اخرجہ مسلم. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا. الرضاع سے مراد بچے کا دودھ پینا ہے، اور بچے کا دودھ پینا مراد ہے صغر سنی میں 2 سال کی عمر کے اندر بچے کا عورت کے پستان سے دودھ پینا. اگر بچہ کسی اور کا ہوگا تو اس عمر میں 5 مرتبہ دودھ پینے سے پلانے والے کی ماں بن جائے گی، اور اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جائے گا. اسی طرح اس کے بچے دودھ پینے والے کے بہن بھائی قرار پائیں گے. اور المساتو کا معنی ہے چوسنا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ پستان چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ بچی کو کتنی مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے. راجح موقف یہی ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ آئندہ احادیث میں عرض کروں گا. امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ترمذی، امام صنعانی، امام ابن حزم اور نواب صدیق حسن خان نے بھی اسی کی ترجیح دی ہے. البتہ جمہور علماء امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ کم یا زیادہ جتنا بھی دودھ پی حرمت ثابت ہو جائے گی، خواہ 1 مرتبہ ہی پیے. انہوں نے اس آیت سے اپنا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کے عموم سے استدلال کیا ہے، یعنی وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے کہ عموم سے استدلال کیا. اور احناف خبر واحد کے ذریعے قرآن کے اس قطعی حکم میں تخصیص جائز نہیں سمجھتے. واضح رہے کہ اس مسئلے میں راجح موقف وہی ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا ہے. 5 مرتبہ دودھ پینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب بچہ ماں کا پستان منہ میں لے کر چوسے، پھر بغیر کسی عارضہ کی اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دیں تو یہ 1 مرتبہ ہے. اگر کسی عارض کی وجہ سے چھوڑے، مثلا سانس لینے کے لیے یا کچھ آرام کے لیے یا کسی اور ایسی وجہ سے جو اسے دوسری طرف مشغول کر دیں، پھر جلد ہی دوبارہ پینا یا چوسنا شروع کر دے تو یہ وقفہ 1 مرتبہ میں ہی شمار ہوگا. وعنہا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا من اخوانکن فانما الرضاعۃ من المجاعہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرنا من اخوانکن، خوب غور کر لیا کرو کہ کون تمہارے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ رضاعت وہی مؤثر ہے جو بھوک سے ہو.
یہ حدیث مکمل یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، گویا آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرے رضائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے، کیونکہ رضاعت وہی مؤثر ہوتی ہے جو بھوک سے ہو، یعنی جب بچے کو دودھ پلایا جائے اور اس سے اس کی بھوک مٹ جائے، اور وہ صرف بچپن میں 2 سال کی عمر کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رضاعت کے معاملے میں خوب تحقیق کر لینی چاہیے، آیا کہ اس نے رضاعت کی عمر میں دودھ پیا تھا یا نہیں، اسی طرح 5 مرتبہ پیا تھا یا نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رضاعت اسی صورت میں معتبر ہے جب بچپن میں یعنی 2 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پیا ہو۔ اللہ اکبر۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت جاءت سہلۃ بنت سہیل فقالت یا رسول اللہ ان سالما مولا ابی حذیفۃ معنا فی بیتنا وقد بلغ ما یبلغ الرجال فقال تحرمی علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سالہ بنت سہیل نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے اور وہ مردوں کی طرح بلوغت کو پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دودھ پلا دو، تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس حکم کے بعد سہلہ نے سالم کو 5 مرتبہ دودھ پلا دیا، پھر وہ اس کے رضائی بیٹے کی جگہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس روایت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت بڑی عمر کے لڑکے کو بھی دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، امام عطا، امام لیث، امام داود اور امام ابن حزم اسی کے قائل ہیں۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ صرف رضاعت وہی معتبر ہے جو 2 سال کی عمر کے اندر اندر ہوئی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معنی کی احادیث کثرت سے ہیں، جبکہ بڑا بچہ ہو اور بڑے لڑکے کو دودھ پلانے کے متعلق صرف ایک حدیث سالم کی ہی ہے۔ بڑی عمر کے بچے کو دودھ پلانے کے متعلق صرف ایک حدیث سالم ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات بھی اسی کی قائل تھیں۔ احتیاط بھی اسی میں ہے۔ بڑے آدمی کو دودھ پلانے سے نہ تو گوشت اگتا ہے، نہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس جسم کا کوئی حصہ بنتا ہے، حالانکہ یہی حرمت کے وہ اسباب ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، اور ممکن ہے یہ معاملہ صرف سالم کے ساتھ ہی خاص ہو، کیونکہ یہ چیز صرف اسی کے قصہ میں موجود ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ کسی بھی شرعی مسئلے کے اثبات کے لیے ایک صحیح حدیث ہی کافی ہے۔ اسی طرح اگرچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات اس کے خلاف تھیں، لیکن وہ ان کا اپنا فہم تھا جو صریح حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں۔ کسی طرح کسی کام کا احوط ہونا دوسرے کے عدم جواز کا ثبوت نہیں، اگرچہ اس سے گوشت نہیں بنتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننے کے باوجود سہلہ کو دودھ پلانے کا کہا تھا، اور سالم کے ساتھ اس مسئلہ کے خاص ہونے کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس مسئلے میں راجح موقف ہوا ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ رضاعت میں بچپن کا اعتبار کیا جائے گا، الا کہ کوئی حاجت و ضرورت پیش آ جائے، جیسا کہ بڑی عمر کے آدمی کی رضاعت کا مسئلہ ایسا ہے، ایسا شخص جسے کسی عورت کے پاس جانا بھی ضروری ہو اور اس عورت کا اس سے پردہ کرنا بھی دشوار ہو، جیسا کہ سالم کا ابو حذیفہ کی بیوی کے ساتھ معاملہ تھا۔
اسی طرح کے بڑی عمر کے آدمی کو اگر عورت نے دودھ پلا دیا تو اس آدمی کے لیے دودھ پینا قابل تاثیر ہوگا۔ نیز ایسی صورت کے علاوہ دودھ پینے کی مدت بچپن کی عمر ہی ہے۔ امام شوکانی، امام ابن قیم، امام صنعانی اور نواب صدیق حسن خان نے بھی اسی تطبیق کو قابل ترجیح قرار دیا ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت ان افلح اخا ابی القعیس جاء یستأذن علیہا بعد الحجاب قالت فابیت ان آذن له فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت بالذی صنعته فامرنی ان آذن له علی وقال انه امکی متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ افلا ابو القیس کا بھائی حکم حجاب نازل ہونے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آنے کی اجازت مانگتا رہا، طلب کرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کو اس کی خبر دی جو میں نے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت دوں اور فرمایا کہ وہ تمہارا رضائی چچا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا شوہر باپ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی کے جماع کی وجہ سے عورت میں دودھ پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی دودھ پینے والے پر حرام ہے، یعنی اس سے نکاح جائز نہیں۔ حافظ ابن حجر رقم تراز ہیں کہ جمہور صحابہ و تابعین کا یہی موقف ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پورے بھی اسی کے قائل ہیں۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ابو القیس کی بیوی کا دودھ پیا تھا، اس لیے اس کا بھائی آپ رضی اللہ عنہ کا چچا ہوا اور چچا سے پردہ نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں اپنے ہاں آنے دو۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت کان فیما انزل من القرآن اشر رضعات معلومات یحرمن ٹھیک ہے فی اپنا کانت فیما انزل من القرآن اشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من القرآن رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے قرآن میں یہ حکم اترا تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، پھر یہ منسوخ ہو گیا اور یہ نازل ہوا کہ 5 مرتبہ دودھ پینا حرمت کا سبب ہے، اور رسول اللہ کی وفات ہوئی تو یہ قرآن میں پڑھا جاتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ میرے بھائی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ آیت اگرچہ قرآن میں موجود نہیں، لیکن اس کا میرے بھائی حکم باقی ہے۔ واضح ہے کہ اہل علم نے نسخ کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ جس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو چکی ہوں، جیسا کہ 10 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم ہے۔ دوسری یہ کہ تلاوت منسوخ ہو مگر حکم باقی ہو، جیسے 5 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم اور آیت رجم ٹھیک ہے، الشیخ والشیخوتا اذا زنیا فرجموہا، اور تیسری یہ کہ تلاوت موجود ہو لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہو، جیسا کہ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، مثلاً